الحمد للہ البصیر السمیع والصلاة والسلام علی البشیر الشفیع وعلی آلہ واصحابہ کل مساء ومطیع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی گناہ گار امت کی شفاعت کرنے کا مسئلہ اجماعی اور اتفاقی ہمیشہ سے رہا ہے، مگر اس ستم ظریفی کا کیا علاج کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے اتفاقی اجماعی مسائل سے نہ صرف اختلاف کیا جاتا ہے بلکہ سرے سے بے دردی کے ساتھ انکار کر دیا جاتا ہے، حالانکہ متعدد قرآنی آیات اور بے شمار احادیث شریفہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بڑی شان ہے نا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء بلکہ حجاج کرام بھی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ مشکات شریف کے باب الشفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ اگر شفاعت کوئی چیز ہی نہ تھی تو نماز جنازہ بھی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی شفاعت ہی ہے کہ مسلمان میت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بچے کو اپنا شفیع بناتے ہیں۔ چنانچہ بچے کے جنازے پر پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطن، اور آخر میں کہا جاتا ہے واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یعنی اے اللہ اس بچے کو ہمارا شفیع بنا۔ اب ہم قرآن و حدیث سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ پہلی آیت ہے اسی حوالے سے، یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو الشفاعۃ، وہ شفاعت ہے۔ اب آپ دوسری آیت ملاحظہ کیجئے، یہ سورہ دہا کی آیت نمبر 5 ہے اور یہ 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ طبرانی معجم اوسط اور مسند بزار میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفع لامتی حتی ینادینی ربی ارادیت یا محمد فاقول ای رب ردیت، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اے محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا کہ اے رب میں راضی ہوں۔ اسی حوالے سے تیسری آیت ملاحظہ کیجئے، یہ 26ویں پارے کی سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشواؤ، اور شفاعت کیا ہے؟ شفاعت بھی تو یہی ہے۔ چوتھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ارشاد فرمایا گیا
کہ گناہ کر کے اس نبی کی سرکار میں حاضر ہوں اور اس سے درخواست شفاعت کرو، محبوب تمہاری شفاعت فرمائے گا تو ہم یقیناً تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ آیت نمبر 5 یہ 28ویں پارے کی سورہ منافقون کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کا حال ارشاد ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت نہیں چاہتے، پھر جو آج نہیں چاہتے وہ کل نہ پائیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، صاف واضح ہو جائے گا کہ محشر کا جو دن ہے وہ کتنا طویل ہوگا، اتنا طویل کہ کاٹے نہ کٹے، اور سروں پر آفتاب اور دوزخ نزدیک ہوگا۔ اس دن سورج میں 10 برس کامل کی گرمی جمع ہو جائے گی اور سروں سے کچھ ہی فاصلے پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ پیاس کی وہ شدت کہ خدا نہ دکھائے، گرمی وہ قیامت کی کہ اللہ بچائے، اور پسینہ زمین کے اندر جذب ہو جائے گا اور پھر اوپر اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ گلے گلے سے بھی اونچا ہوگا۔ لوگ اس پانی کے اندر، جو پسینے کا پانی ہے، اس کے اندر غوطے کھائیں گے، گھبرا گھبرا کر دل حلق تک آ جائیں گے۔ لوگ ان عظیم آفتوں میں جان سے تنگ آ کر کوئی شفیع ڈھونڈیں گے، کوئی شفاعت والا ڈھونڈیں گے، اس کو تلاش کریں گے۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت خلیل و کلیم و مسیح کے پاس جائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن جواب آئے گا کہ ہمارا یہ مرتبہ نہیں، ہم اس لائق نہیں، ہم سے یہ کام نہ نکلے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور کہا جائے گا تم کسی اور کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لہا فرمائیں گے، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کریں گے۔ ان کا رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل توتہ واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے۔ امام احمد بسند صحیح اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابن ماجہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے۔ میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھ گئے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت کار ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی للحالکین من امتی، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ حدیث کی مختلف کتب ابو داؤد اور ترمذی و ابن حبان و حاکم و بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور ترمذی اور ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور طبرانی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ان احادیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میرے گناہ گار امتیوں کے لیے ہے۔ طبرانی اور بہقی نے حضرت بریدہ اور طبرانی معجم اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، یعنی روئے زمین پر جتنے پیڑ پتھر ڈھیلے ہیں، میں قیامت میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔